روزی ایک ایسی لڑکی تھی جس کے بال سرخ تھے اور اس کی آنکھیں موسم بہار کی گھاس کی طرح تھیں۔ وہ سبز رنگ کے پہاڑوں کے درمیان واقع ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ دوسرے بچوں کے برعکس جو قریبی جنگل میں ریچھوں کی سرگوشیوں سے ڈرتے تھے، روزی قدیم جنگل کی طرف کشش محسوس کرتی تھی۔ ایک دن سحپہر کو مانوس کچے راستے کو چھوڑ کر روزی دھوپ میں نہاتے ہوئے ایک صاف جگہ پر پہنچ گئی۔ ایک بڑا گرا ہوا لاگ جس کی سطح وقت اور کائی کے ساتھ ہموار ہو گئی تھی، اسے اشارہ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ بلو بیری سے بھری ہوئی ایک ٹوکری رکھی جو ایسی مخلوق کے لیے ایک تحفہ تھا جس نے اس کو خوابوں میں پریشان کیا تھا۔ جنگل میں سرسراہٹ ہوئی اور روزی کانپ گئی۔ پھر ایک شاندار بھورا ریچھ نمودار ہوا۔ اس کی سیاہ آنکھیں چوکنا تھیں۔ ہوا ایک تناؤ کے ساتھ پھٹ پڑی جس نے روزی کو پرجوش اور خوفزدہ کر دیا۔ ریچھ نے محتاط انداز میں ہوا کو سونگھا۔ اس کی نظریں ٹوکری پر جمی ہوئی تھیں۔ ہیلو بڑا ریچھ، روزی نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی تھی۔ ریچھ نے محتاط انداز میں اپنا سر نیچے کیا اور ٹوکری میں سے ایک بلو بیری توڑی۔ اس کے منہ میں مٹھاس پھیل گئی۔ ایک دوسرے سے ملنا اب ان کا معمول بن گیا۔ ہر چند دن بعد روزی جنگل میں آ جاتی تھی۔ وہ بیری چھوڑ کر ریچھ کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھی۔ ریچھ بھی روزی کی موجودگی کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ درختوں سے باہر نکل آتا تھا اور روزی کے ساتھ کھیلتا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ان کا رشتہ مزید گہرا ہو گیا۔ روزی ریچھ کی پیٹھ پر چڑھ جاتی تھی اور ہنستے ہوئے جب وہ جنگل سے گزر رہے تھے، ان کی ہنسی قدیم درختوں میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے پکنک منائی۔ روزی نے گھاس پر ایک رنگین کمبل پھیلایا جبکہ ریچھ نرمی سے بیریز کھا رہا تھا۔ ایک دن جب روزی جنگل میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ریچھ بے چینی سے چل رہا تھا۔ اس کے گلے سے چیخیں نکل رہی تھی۔ قریب سے دیکھنے سے پتہ چلا کہ اس کے پنجے میں ایک کانٹا گہرا سرایت کر گیا ہے۔ روزی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا جو ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتی تھی اور احتیاط سے کانٹے کو ہٹا دیا۔ ریچھ نے شکر گزاری میں اس کا ہاتھ چاٹ لیا۔ روزی کی ریچھ سے دوستی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ کچھ دیہاتی خوفزدہ تھے اور کیمپ فائر کی کہانیوں سے خوفناک مناظر کی تصویر کشی کر رہے تھے، لیکن دوسرے لوگ، خاص طور پر بزرگ، اس غیر متوقع دوستی سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے چھوٹی بچی میں ہمت اور ریچھ میں نرمی دیکھی جسے وہ نہیں جانتے تھے۔ سخت سردیوں کی ایک صبح شدید برف باری نے جنگل کو ڈھانپ لیا۔ روزی نے ایک نوجوان ہرن کو دیکھا جس کی ٹانگیں گہری نالی میں الجھی ہوئی تھیں۔ ہوا کی وجہ سے اس کی چیخیں دب گئی تھیں۔ ایک لمحہ سوچے بغیر وہ ریچھ کو پکارتے ہوئے جنگل کی طرف دوڑی۔ جلد ہی ریچھ اس جگہ پر پہنچ گیا۔ ریچھ نے برف میں کھدائی کی جس سے خوفزدہ ہرن کے لیے راستہ بن گیا۔ اپنی برفیلی جیل سے آزاد ہونے والا ہرن اپنی آنکھوں میں خاموش شکریہ ادا کر رہا تھا۔ روزی اور ریچھ برف کے درمیان ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی دوستی جو اعتماد اور مہربانی سے بنی تھی، دوسروں کے لیے ایک روشنی بن گئی۔